الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله هو الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری محترم مائیں اور بہنیں، حضرات میں تو آپ کی اسی بستی کا ہوں، آپ کے گھر کا ہوں۔ ہر جمعہ آپ یہ گنہگار چہرہ مسجد میں دیکھتے ہی رہتے ہیں، پھر بول رہے ہوں گے ارے جمعہ سن کر تنگ آ گئی، نہیں پھر آ کو یہیں بیٹھا کیا بولے کیا کریں گے لوگ، مجبور کرے آنا تو آنا تیرے کو بولے تو آ گیا میں۔ آج کا اصل پروگرام اور اصل بیان تو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں سرخیل، وہ دیکھو وہاں دکھ رہے ہیں، ذرا چھپ کو بیٹھتے ہو بیان سے پہلے، دکھنا نہیں لوگوں کو، اچانک سرپرائز دینا بلکہ حضرت بالکل میرے پیچھے بیٹھے، کس کو بھی نہیں دکھنا بلکہ اصل بیان تو آپ کے پاس تشریف لائے، ہماری خوش نصیبی ہے اس بستی میں مولانا کا بیان سننا ہے آپ کو۔ اب میں بیٹھا کئی کو بیٹھا بولے تو آپ بیٹا آواز نہیں کرنا، بیٹا گھر میں چھوٹے بچہ اماں کیا کرتے ہو، اس کو نلا کے دھلا کے ذرا پاؤڈر لگا کے کاجل لگا کے آخر میں یہاں ایک ٹپکا مارتے کالا، کئی کو جی وہ خالہ بولے تو نہیں میرے پیارے لاڈلے کو نظر نہیں لگنا کہتے، نظر نہیں لگنے کو کالا ٹپکا مارتے۔ تو یہ اتنا مبارک جلسہ، اتنی حسین مجلس، ایسے علماء یہاں پر آئے، یہ مجمع کو نظر نہیں لگنا بول کو میرے کو بٹھا دیا کالا ٹپکا، انہیں رہے تو نظر نہیں لگتی بلکہ وہ حال ہے میرا، ورنہ مجھے آپ تو ہر جمعہ سنتے ہی ہیں، لیکن بہرحال ان لوگوں کی محبت تھی، ان کا اصرار تھا، حکم تھا کہ بھئی آنا ہے تیرے کو، میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہو گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ وعدہ کرو کہ دعا تک نہیں اٹھیں گے آپ لوگ، اس لیے کہ روز روز ایسے پروگرام نہیں ہوتے، یہ آپ کی بستی کی خوش نصیبی ہے کہ آج پروگرام ہو رہا، تو انشاءاللہ دعا تک آپ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھیں گا، کل اتوار ہے۔ مجھے تھوڑی دیر بس، اصل مولانا بیان کریں گے، تھوڑی دیر میں باقی رہ گیا تو پھر جمعہ کو مسجد میں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت پہلے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کا تقاضا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچانا پہلے ہے، قوا انفسکم ہے، قرآن کی ترکیب دیکھو آپ، پہلے تم بچو تو بچانے کی فکر کرو گے، تم نہیں بچو گے تو بچانے کی فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟
تو قرآن کہتا ہے قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل کے معنی وائف، عیال کے معنی بچے، اہل و عیال دونوں کو یعنی پوری فیملی۔ گھر کا جو مرد ہے، جو سربراہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزوج راع علی اہل بیتہ، او کما قال علیہ السلام، کہ شوہر مرد اپنے گھر والوں کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی۔ تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ہم لوگ لکڑیاں ڈالتے آگ سلگانے کے واسطے، قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو مشرک ہیں، اور وہ پتھر جن کو مشرک پوجتے ہیں وہ پتھر جلیں گے، وہ ایندھن ہے، وہ جہنم اور وہ آگ ہے۔ دنیا کی یہ آگ جس کے قریب جانے سے ہم ڈرتے، بچوں کو بچاتے، یہ آگ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ بجھا کے دنیا میں پھینکا تو یہ حال ہے۔ وہ آگ کیسی ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیسا ہے وہ؟ وہاں کا ماحول اور منظر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر بڑے سخت تندخو فرشتے مقرر ہیں، کوئی نرم نہیں ہے۔ چچا خالو ذرا نکل جان دو نا، بعدو سے جنت میں چل جاتا ہوں، یہ لو 25 روپے 20 روپے پکڑو، ہلو ذرا نکل جاتا، وہاں نہیں چلتا وہ رشوت یہاں چلتی، وہ رسالے میں تو نہیں چلتی۔ میں دوسری جگہ کا بول رہا ہوں اپنے بات، میں رسالے والے سمجھیں گے ہم لوگ اللہ والے لوگ آئیں انہوں آ کے شروع کر دیا کہ بستی میں بول کے، نہیں رسالے والے رشوت نہیں کچھ بھی نہیں، مومن لوگ ہیں ایمان والے، ان کو کیا بولے ویسا ہے۔ لہذا اس کے اوپر تندخو اور سخت فرشتے، سخت مزاج کے فرشتے ہیں مقرر، اور ان کا کام کیا ہے؟ جو اللہ حکم دیا وہی کرتے ہو، کسی کی نہیں سننے کا ہے۔ تو اس آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے۔ اس آگ سے اگر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اسلام کے اعمال ہیں، وہ ایمان اور یقین ہے، اللہ کی ذات کا یقین اور قرآن پر ایمان، قرآن کی تعلیمات، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دہکتی ہوئی آگ سے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو وہاں سے بچا لے۔ حتیٰ کہ وقت کے پیغمبر کے بیٹے اور گھر والوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت اعمال سے ملتی ہے، نسبت سے نہیں ملتی۔ ہمارے دادا بہت اللہ والے تھے جی، بہت تہجد گزار تھے، کیا روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل جاتے، کہتے کیا بھی نہیں چلتا وہاں پر۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا وقت کے نبی بھی اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ جنت اور جہنم کا تعلق اعمال سے ہے، نسبت سے، رشتوں سے نہیں ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جان سے اور اپنی لاڈلی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا پھوپھی جان، آپ دنیا کا کوئی بھی سامان مجھ سے مانگو، کوئی بھی چیز مانگو، میں دے دوں گا، لیکن کل قیامت میں جنت آپ کو اعمال سے ملے گی۔ میں آپ کے بھتیجا ہوں، آپ میری پھوپھی ہیں، اس لیے جنت آپ کو نہیں ملے گی۔ میری لاڈلی بیٹی، دنیا میں جو تجھے ضرورت ہو مانگ، میں دے دوں گا تجھے، لیکن کل قیامت میں حساب اور کتاب اور جنت تیرے اعمال پر ملیں گے، میری بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ملیں گے۔ جب وقت کے نبی کی لاڈلی بیٹی بھی جنت میں بغیر اپنے اعمال کے نہیں جا سکتی، جہنم سے نہیں بچ سکتی، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیسا بچنا؟
ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिसाले में लोग पढ़े लिखे भी है, पूरे बिजनेसमैन जॉब करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा तफसील में मैं जाऊंगा भी नहीं, वक्त भी नहीं है। मौलाना का असल बयान सुनना है हमारे को। कैसा बचना, उसके 4 उसूल हैं, बस यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। 4 तरीक़े हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाना, जन्नत के रास्ते पे चलाना। उसके लिए 4 चीज़ें हैं। आज इन 4 चीज़ों की फिक्र नहीं है, इसलिए उम्मत कदम कदम पर जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रही। उम्मत दीन से दूर हो गई, आमाल से बेगानी हो गई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को छोड़ के गैरों के तरीक़े पर चल रही और उस पर फ़क्र महसूस कर रही। आज एक वीडियो भेजे थे एक साहब, देखो दुनिया, हम दुनिया को इज्जत की जगह समझते, पैसा आ गया तो अपने आप को बड़ा समझते, अकड़ के चलना शुरू करते। आज कोई साहब मेरे को एक वीडियो डाले थे, फैशन शो हो रहा था मर्दों का। फैशन शो बोले तो मालूम, अमल साहब तुम क्या, हमारे पास बच्चे को मालूम बोलते, रिसाले वाले। फैशन शो हो रहा था, तो फैशन शो में एक सूट बूट वाला आदमी निकला, ब्लैक ऐनक, वो हैंडसम, लंबा चौड़ा, फैशन शो है, उन्होंने स्मार्ट है, उनको दिखाना है दुनिया को, ज़्यादा चमकता हुआ सूट पहन के चल रहा, उन्हें 10-12 कदम के बाद स्लिप होकर गिर गया। अब पूरे लोग तालियां मार रहे, क्या हुआ? तो ये दुनिया इज्जत की जगह नहीं है, यहाँ तो कदम कदम पे जिल्लत है। अल्लाह की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी चाहते हैं तो ईमान में, रसूलुल्लाह के मुबारक तरीक़े में है, कुरान में है, हदीसों में है। हम उसको छोड़कर कामयाबी तलाश करते हैं, हमको नहीं मिलती। तो आज मुआशरे के अंदर, उस जलसे का उन्वान है दीनी तालीम की अहमियत और इस्लाह मुआशरा का। मुआशरा हमारा घरों का, हमारा माहौल बिल्कुल दीन से दूर हो गया। क्यों? इसलिए कि घर के बड़े, घर के सरबराहों में दीन नहीं आया, इसलिए औलादों में, बच्चों में और बच्चियों में दीन नहीं आ रहा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसको समझो आप। मैं मस्जिद में बार बार इसी चीज को बोलना चाहता हूं। आज हम दुनियावी तालीम, जिसको हम मालूमात कहते हैं, उसके लिए माँ बाप बच्चों के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं। क्या क्या एहतमाम नहीं करते। 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल तक उन्हें झोंक दिया अपने आप को, और माँ बाप अपनी पूंजी, अपनी जवानी, अपना दौलत सब लगा दिया उसको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी कामयाबी उसको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आगे तरक्की करेंगा नहीं करेंगा, कोई यकीन नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन दिया, जो तालीम दी, वो 6 साल 7 साल की तालीम है। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर उस रास्ते पर चलोगे तो दुनिया सत्ते में मिलेगी और असल कामयाबी आखिरत की है। आज हर आदमी सोचता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बने, उनका मुस्तकबिल बने। तो आपको जहन में रखना चाहिए कि फ्यूचर 2 हैं, एक नहीं है। एक छोटा फ्यूचर है, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आई पोइंदी गया उन्हें। और एक फ्यूचर वो है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। दीनी तालीम की अहमियत का उन्वान जहन में रखो आप। हमारे 2 फ्यूचर हैं, एक यहां से लेके मौत तक, और दूसरा जो असल फ्यूचर है हमारा, वो मौत के बाद शुरू हुआ तो कभी नहीं खत्म होता, कहते वो क़यामत में आएगा। वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या है, ये एक छोटा सा जो दुनिया की तरक्की का, दुनिया की कामयाबी का फ्यूचर हमारे जहनों में, दिमागों में, दिलों में बैठा हुआ है, उसके लिए हम अपनी जवानी कुर्बान कर देते अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। उसके वे फ्यूचर को बनाने के लिए अपना घर बार बेच देते, क्या क्या अरमाना उसके साथ नहीं रखते और कितना नहीं खर्चा करते, लाखों रुपए उसकी किताबें, उसकी फीस, डोनेशन, बस्ता, सारी चीजें खर्च कर देते हैं। क्यों? उनका फ्यूचर अच्छा बनना। और एक वो मासूम बच्चा जो मकतब को जाता है मस्जिद के अंदर या बस्ती के अंदर, वो बच्चे की ड्रेसिंग देखो आप, कुर्ता है तो मैला फट्टा, पैजामा है तो आधा निकला हुआ, फेंटा हुआ, नाक भैरी,
اور جا رہا انہیں جا کے مول صاحب کہنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سیکھ کے آ رہا، اپنے اصل فیوچر کو انہیں بنا کے آ رہا۔ وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرواتا ہے، وہ بچہ جب گھر کو تھک ہار کے آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں اس کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے ہیں، بیٹا ہوم ورک کرو، ہوم ورک نہیں کرے تک اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اس کو بیٹھ کے ہوم ورک کریں گے، اس کی فکر کریں گے کیا پڑھا، کیا دیے سر آج ٹیچر، کتنا دیے، کیسا دیے، وہ پورا کرے تک اس کو چین نہیں لینے دیں گے، وہ سارے اہتمام کریں گے۔ پھر صبح اگر 9 بجے جانا ہے اس کو 6 بجے سے ماں اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے ناشتہ تیار، ٹفن تیار، اٹھاؤ اس کو، ڈریسنگ کراؤ اس کو، ہاتھ منہ دھلاؤ، صاف کرو، کاجل لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ، ٹائی لگاؤ، سب کچھ لگا کے اس کو بھیجتی صبح سے شام تک۔ اور ایک بچہ چھوٹا سا مکتب کو جاتا، مدرسے کو جاتا، جا کو کیا کر رہا، آ کے کیا کر رہا، کوئی بھی فکر نہیں ہے کسی کو۔ کوئی باپ یا کوئی ماں یہ پوچھتی ہے بچے سے، بیٹا بتا کھول کے پارا مول صاحب آج کیا پڑھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں میں دین نہیں آیا، بڑوں میں یقین نہیں آیا، بڑوں کا ایمان نہیں بنا، اس لیے اولاد بے ایمان بن کے نکل رہی۔ تم دین والے بنتے، تم ایمان والے بنتے، تم رسول اللہ کے چاہنے والے بنتے، ان کی شریعت پر چلنے والے بنتے، تو تمہاری اولاد بھی نیک اور فرما بردار بنتی تھی۔ آج ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ نہ ہم کو اپنی آخرت، اپنے اس فیوچر کی فکر ہے، نہ اولاد کے فیوچر کی فکر ہے۔ زندگی 60-70 سال کی، نہیں معلوم اور کون جلدی جاتا، کون پہلے جاتا، کون بات، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن کیا کبھی ماں اور باپ دونوں بیٹھ کر یہ سوچے کہ صاحب ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، بچوں کا فیوچر کیسا بنے گا، دین ان کی زندگی میں کیسا آئیں گا، ہوں گا نہیں ہوں گا، کچھ بھی اس کی فکر کریں؟ نہیں کرے۔ موت سر پر آ گئی، قبر میں پیر ہیں، تو بچوں کے دنیا کی فکر تو ماں باپ کو رہتی، دین کی فکر نہیں رہتی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ قرآن کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے، دین کو سمجھانے کا انداز، اپنی نسلوں کو دین پر جمانے کی فکر قرآن کیسی دیتا ہے۔ قرآن عام لوگوں کی مثال نہیں دیتا، قرآن اپنے وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دے رہا، واقعہ بیان کرتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس اہمیت کو سمجھے کہ اصل فیوچر یہ نہیں ہے، اصل فیوچر وہ ہے جو کام آنے والا ہے۔ یہاں تو پڑھا لکھا کیا، جاہل بھی سی ایم بن جاتا، یا جاہل بھی کروڑ پتی بن جاتا، پڑھے لکھے جھاڑو دیتے، جاہلاں کہاں کی پہنچ جا رہے ہیں۔ یہ دنیا یہ ہاتھ کا میل ہے، آج اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ میں۔ تو ایمان والوں کو اس فیوچر کی فکر نہیں ہوتی، اس فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی، سامنے 3 چیزیں رکھی، تینوں میں سے ایک لینا ہے آپ کو۔ کیا؟ ایک تو اللہ نے دولت رکھی سامنے، اور دوسرے اللہ نے حکومت رکھی، اور تیسرے اللہ نے علم رکھا۔ علم بولے تو معلوم آپ لوگوں کو، علم کس کو بولتے ہیں؟ CAT کیٹ، DOG ڈاگ کو، کتا، بلی، گھڑا، گھوڑا، اس کو علم بولتے۔ یہ علم نہیں ہے، یاد رکھو، ذہن میں ایک چیز بٹھا لو آج، علم اس کو بولتے جو بندے کو خدا سے جوڑے، اس کو علم بولتے۔ یہ جو اسکولوں میں جا رہے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ کہ صاحب انجینئر بنے تو معلومات مل گئی، اب کنسٹرکشن کرنا ہے تو اینٹ کتنی، ریتی کتنی، سیمنٹ کیسی، لوہا کیسا، معلومات ہے یہ، اس کا نام معلومات ہے۔ تعلیم 2 ہیں، ایک دنیاوی یہ تعلیم جس کو علم کہتے ہیں، علم نہیں ہے، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے معلومات کی شکل میں۔ کتاب اس طرح کر کر کے ہم ڈاکٹری کر لیے، MBBS کر لیے، معلومات ہو گئے کہ یہ کون سی بیماری میں کون سی گولی دینا، یہ معلومات حاصل ہوئی اس کو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گولی سے انہیں ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں علاج کے نام پر، پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے، کیوں؟
ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینا ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، نہیں منظور ہوتا دنیا کے سب سے ریچسٹ دواخانے میں جا کے علاج کرائے تو بھی انہیں بیماری رہتا ہے۔ تو یہ معلومات ہیں۔ علم قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ علم اس کو بولتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ خدا تک پہنچے، اس کو علم بولتے ہیں۔ خدا سے رشتہ اس کا جڑتا ہے، اس کو علم بولتے ہیں۔ اور یہی علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ نے رکھا۔ 3 چیزیں، کیا کیا؟ ایک مال دولت، دوسرے حکومت یعنی بادشاہت، اور تیسرے علم۔ فرمایا کہ ان تینوں میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ ایک لے لو بلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم چنا۔ علم، اللہ مجھے علم چاہیے، اس لیے کہ یہ دولت یہ حکومت جو دے رہا مجھے بولے اس سے رشتہ مضبوط کر لینا ہے، بعد میں یہ سب تو آتے جاتے چیزیں ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے علم کو لیا۔ جب علم کو لے لیا تو اللہ نے حکومت اور دولت بھی دے دی۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دولت حکومت ہم اس کو طفیل میں دے دیتے ہیں، یہ سب اس کے پیچھے ہیں۔ تم دین کی فکر کرو، اللہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ تمہیں اگر فکر کرنی ہے فیوچر کی تو آخرت والے فیوچر کی فکر کرو، دنیا تو اللہ تمہاری کامیاب کر دے گا۔ اور حقیقی کامیابی ایمان پر ہے، اور وہی کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیابی کام دینے والی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام، آج ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر کتنی ہے، اور اس وقت پیغمبر کو اپنی اولاد کی فکر کتنی تھی اور کیسی کون سی فکر تھی؟ تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ مجھے صرف ایک بات بتانا ہے کہ ہر ماں باپ کی فکر اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ اولاد سکون سے رہے، خوشحال رہے، کامیاب رہے، ترقی کرے، عزت والی بنے، سب کچھ فکر ہوتی ہے ماں باپ کو۔ لیکن افسوس ہے کہ اولاد کے دین کی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا کی فکر بہت ہے، دین کی فکر نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، موت قریب آئی، آپ کی وفات کا وقت آیا، تو عام طور پر جب لوگ زیادہ ہی بیمار سیریس ہوتے تو گھر والے گھیر کے رہتے، کیا ہے کہ کب نکل جاتے، کہ کب کیا ہوتا کہ بول کے۔ عام طور پہ گھر والے تو ان کے سارے لڑکے ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، جن کے والد بھی پیغمبر، جن کے دادا حضرت ابراہیم بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل چچا وہ بھی پیغمبر، اور ان کی اولاد جو گھیری ہوئی ہے آج، وہ بھی آگے چل کے پیغمبر۔ وہ مقام ہے ان کا۔ وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ جب موت قریب آئی تو بیٹوں کو ساروں کو متوجہ کیا اور فرمایا، پوچھا ان سے کہ بیٹا میں تو دنیا میں تھا، جہاں تک ہو سکے تمہیں اللہ سے جوڑنے کی، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کرا، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے تمہارے کو بچایا۔ اب ایک بات میرے کو بتاؤ، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ وہ جس علاقے میں تھے وہ غیروں کا، مشرکوں کا علاقہ تھا، وہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے، بالکل مائنورٹی میں تھے۔ تو انہیں فکر تھی اپنے نسلوں کے ایمان کی، اپنے نسلوں کے عقیدہ توحید کی، اپنے نسلوں کے دین کی فکر تھی۔ اس واسطے انہوں نے آخری وقت میں کوئی سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش؟ تو بیٹے بھی چونکہ پیغمبر بننے والے تھے، انہوں نے فرمایا ابا جان آپ اس بارے میں اطمینان رکھیے، ہم انشاءاللہ آپ کے بعد بھی آپ کے اور آپ کے والد گرامی، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ کے جو خدا ہیں، جو معبود ہیں، ہم بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے دوستو، آج ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں تب بھی ہم دنیا کی
چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھو میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں کی, دیکھو وہ جائیداد ہے نہیں, وہ چنو پاشا کو دے دو, وہ ہے نہیں وہ گھر وہاں وہ منمیاں کو دے دو, وہ دیکھو ایسا ہے نہیں, میں رہتا ہوں کہ جاتا ہوں کہ ہمارے بچے تو ذرا کھا پی کے آوارہ بننا نا, ذرا باہروں کو آباد کرنا, کلبوں کو آباد کرنا. میں رہے تک کنٹرول کر لیا, اب میں نہیں رہا تو کیا ہے کہ ان کو خرچے ورچے کے واسطے. تو مرتے وقت بھی دنیا کی فکر ہے, اور نبی کو مرتے وقت اپنی اولاد کے دین کی فکر تھی. تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو, گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچا سکتے؟ اس بچانے کا ایک ہی راستہ ہے تعلیم. تعلیم, اس کے بغیر تو نہیں بچتے. اور تعلیم بھی اسکول کی بھی تعلیم دو آپ, ایسا نہیں کالج کی بھی تعلیم دو آپ, دین کی بھی تعلیم دو. تو 4 چیزیں ہیں ضروری. اس کو رسالے والے غور سے سننا, اور رسالے میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, یہاں انتظام ہو جاتا. سب سے پہلی چیز, اپنے بچوں کے لیے اسلامی اسکول چننا. اسلامی اسکول, یہ مشنری اسکولاں, یہ فلاں اسکولاں, یہ ڈھکاں اسکولاں, یہاں تعلیم تو ملے گی, ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. تمہاری پہلی فکر ایمان بچانا ہے اپنی اولاد کا, نسلوں کا. تعلیم تو مل جاتی, کہیں بھی ملتی, کون سے بھی اسکول میں ڈال دو انہیں, ABCD کتا بلی سب پڑھ لیتا انہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بڑے فیوچر کی فکر اس وقت کرو اولاد کے لیے, کہ ایک اسلامی اسکول بستی میں قائم کرو. اللہ کا دیا بہت ہے آپ کے پاس, جو اسکول ماحول اسلامی دے, تعلیم دنیاوی دے انہیں انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, پروفیسر بنائیں, لائر بنائیں, جو بناتا ہے بنائے, لیکن اس اسکول کی تربیت اسلامی ہو, ماحول اسلامی ہو. اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت جڑی ہوئی ہے, اور دونوں الگ الگ ہیں, دونوں ایک ہی نہیں ہیں. اسکولوں سے بچوں میں تعلیم تو آتی ہے, تربیت نہیں آتی ہے. تربیت کے لیے اسلامی ماحول چاہیے, اخلاق اور کیریکٹر بنانے کے لیے اسلامی ماحول چاہیے, دین کی فکر چاہیے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے سپریٹ اسلامی اسکول قائم کیا جائے, اور دوسری طرف بچیوں کے لیے الگ اسلامی اسکول ہو, جہاں مکمل دینی ماحول اور پردے کے ساتھ دنیا کی تعلیم دی جائے. 2 چیزیں. اور تیسری چیز, آپ کی بستی کے ہر 20-25 گھر کے بعد ایک مکتب ہو بچوں کے لیے, ایک مکتب. یعنی مول صاحب ہے ہماری بستی میں اشاعت القرآن بالکل ہے, بولے ہاں آتا 1 کلومیٹر سے تمہارا بچہ, تمہاری بچی نہیں, ایک نہیں. میں ان لوگوں سے بولوں گا فکر کرو, ہر 25-30 گھر کے بعد ایک مکتب ہو. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ ایمان کے بچانے کا ایک راستہ ہے. مدرسے بڑے بڑے نہیں کھولو آپ, مکتب 8 گھر 10 گھر کی بھی اگر بستی ہے, مکتب لازم ہے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے, نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے مکتب ہونا ہے. لہذا رسالہ الحمدللہ بہت بڑی بستی ہے آپ کی, یہ 1-2 مکتب سے کام نہیں چلے گا. ہر گلی کے آخر میں ایک مکتب آپ کی ذمہ داری ہے. بستی والوں, آپ کی ذمہ داری ہے, اور ملت کے لیے خرچ کرنا دین کے نام پر, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا مکتب قائم ہو. دوسرے, اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑو, مکتب میں پڑھاؤ, مدرسوں سے جوڑو, مسجدوں سے جوڑو, مولویوں سے جوڑو. میں مسلمان 1 میم والے کو 3 میم سے, ہمارے شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ 1 میم والے کو ہمیشہ 3 میموں سے جڑ کے رہنا کہتے, تو انہیں پھر صحیح زندگی گزارتا. 1 آدھ میم سے کٹا تو گیا انہیں. 1 میم والا مسلمان 3 میموں سے مل کے رہنا. نمبر 1 مولویوں سے, وہ لوگ تو گلی میں سے آ رہے ہیں, مول صاحب بولے تو انہیں دوسری گلی میں سے نکل جاتا ہوگا, آ رہے ہیں اللہ میاں کی فوج کر. جماعت والے آئے تو کیسا گشت میں نکلے تو ہل پتلی گلی سے نکل جا رہا ہوں, انہیں اللہ کی فوج آ رہی کہتے. تو فرماتے ہیں کہ 1 میم مولویوں سے جڑ کے رہنا, تمہارے کو راستہ صحیح ملیں گا. دوسرے مدرسوں سے جڑ کے رہنا, اور تیسرے مسجدوں سے جڑ کے رہنا. کیوں؟
قرآن کے 18ویں پارے میں ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور یہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. یہ جو روشنی ہے گھروں میں ایمان کی، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے. جس گھر میں دین زندہ ہے اس گھر میں روشنی ہے، اللہ کا نور ہے. اور جس گھر میں دین زندہ نہیں ہے اس گھر میں لاکھ لائٹوں کے باوجود بھی اللہ کے نور کی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے. اور یہ نور ملتا کہاں سے؟ یہ جو گھروں میں نور آنا ہے یہ ملیں گا کہاں سے؟ اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا یہ نور کہاں ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ نور کہاں سے ملیں گا جو گھروں میں آئے گا؟ یہ نور مسجدوں سے ملے گا. اس کا تار مسجدوں سے جا کے جڑتا ہے. تو جس گھر کا تار مسجد سے جڑا ہوتا ہے وہ گھر کبھی بھی تاریک اور اندھیرے والا نہیں، قیامت تک اس گھر میں روشنی ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور جو تار مسجد سے کٹا کسی اور جگہ سے ملا، اللہ کی قسم جیتے جی وہ گھر قبرستان لگتا ہے، ویرانہ لگتا ہے. لہذا اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو. جب تم جوڑو گے تو تمہاری نسلیں نمازی بنیں گی، تمہاری نسلیں اللہ کی فرما بردار بنیں گی. اور اگر تم مسجدوں سے کٹ گئے تو نسلیں بے دین ہو جائیں گی، گمراہ ہو جائیں گی. لہذا قرآن کی یہ ایک آیت پر ہمیشہ غور کرو. اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور بچانے کے لیے بستی میں تھوڑی تھوڑی دیر دور پر مکتب، بنیادی تعلیم آپ کے بچے کو ملے، وہ مومن بنے تو انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی اسکول میں جائے گا اس ماحول کو اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں جو علم اس کے دل میں بٹھا دیا جاتا ہے، جو سکھا دیا جاتا ہے، وہ پتھر کے نشان کی طرح پائیدار ہوتا ہے، پھر مرنے تک وہ نشان مٹتا نہیں ہے. اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم سے پہلے ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کر کے تم کسی بھی اسکول یونیورسٹی میں بھیجو، انشاءاللہ اس کا عقیدہ، اس کا یقین مضبوط رہے گا. ورنہ پھر اگر تم بیگانے رہے اور اپنی اولاد کے دین کی فکر نہیں کرے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ واقعہ میں سنایا تھا مسجد میں کہ ایک پروفیسرز کی ایک جماعت علی گڑھ یونیورسٹی میں گئی. وہاں گئی تو وہاں پر بڑے بڑے اسٹوڈنٹس، بچیاں بچے ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں. کوئی بی ایس سی میں ہے تو کوئی فلاں میں ہے، کوئی فلاں اعلیٰ ڈگری والے وہاں پر، کے جی نرسری والے تو ہے نہیں. لہذا وہ لوگ ایک کلاس میں گئے، بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نوجوان بچی، دیکھو تم جس کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کر رہی، ضرورت پڑی تو گھر بیچ کے کرائے کا گھر لے رہی، لیکن اس کا فیوچر بننا، مول صاحب اس کا فیوچر بننا، دین آیا نہیں معلوم، فیوچر بننا ہے اس کا. لہذا اس کو لاکھوں روپے خرچہ کرے، علی گڑھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائے. اب انہیں ہائی کلاس میں، ڈگری کی کلاس میں وہ نوجوان بچی پڑھ رہی. ایک پروفیسر صاحب اس سے پوچھے اس بچی سے واٹ از یور پروفٹ نیم. تیلگو بولنا تھا نہیں میں، کیا ہے کہ نہیں رسالے والے انگلش بہترین بولتے ہیں. واٹ از یور پروفٹ نیم، آپ کے پیغمبر، آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں رسالے والے سنو، وہ 18-20 سال کی نوجوان بچی جو کے جی سے لے کر ڈگری تک آ گئی ہے، انہیں جواب دے رہی آئی ڈونٹ نو سر. سر مجھے نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم صاحب؟ ہمارے اماں بابا نہیں سمجھے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہمارے بابا نہیں پڑھا ہے مول صاحب، نہیں سمجھا ہے ہمارے کو. ہم 2.5-3 سال کے تھے تو ہمارے کو ڈریس پہنا کو بستہ لگا کوئی اسکول کو بھیجے، وہاں جاتے ہم CAT کیا DOG ڈاک پڑھے. آج وہی حالت میں پریکٹیکل زندگی گزار رہے ہیں ہم، کتے بلی بن کے. لہذا وہ تعلیم دیو ضروری ہے دنیا کی ترقی کے لیے، لیکن اس سے پہلے اس کو مومن بنا دو، اس کی زبان پر کلمہ آ جائے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کے مبارک طریقے اس کی زندگی میں بچپن سے آ جائیں. اسی لیے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو مارو. ہم لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں.
اتنا ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ. ہاں منیمل صاحب وہ جمعہ میں خطیب صاحب قباء میں بول رہے تھے کہ 7 سال کا ہو گیا تو مسجد کو لانا کہتے ہاتھ پکڑ کے, 10 سال کا ہو گیا نہیں گیا تو ماٹھی میں لے کو مارنا کہتے. حدیث کا مفہوم ہم لوگ اتنا سمجھے نہیں, اس کا سکے کا دوسرا رخ سمجھو آپ. یہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو, نماز پڑھاؤ اپنے ساتھ. کیا مطلب؟ انہیں 7 سال کا ہوئے تک اس کو نماز سکھا دو گھر کے اندر, تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گا. اب سیکھنا نہیں ہے, 7 سال کی عمر کو آنے تک انہیں کلمہ سیکھ لینا, انہیں حدیث سیکھ لینا, انہیں نماز سیکھ لینا, انہیں قرآن نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں 2 4 6 8 سیکھ لینا. اس کو 7 سال کا ہوئے تک مومن بنا دو, نماز سکھا دو, اس کے بعد اس کو لے کے جا کے نماز پڑھواؤ. ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھا بچہ, نہیں مطلب ابھی 7 سال کا نہیں ہوا نا, 7 سال کا ہوا تو قباء کو لکھ جاتا میں. 7 سال سے پہلے اس کو نماز کی ترکیب اور طریقہ سکھاؤ, اس کو صورتیں یاد دلاؤ, اس کے بعد نماز. یہ نہیں سمجھتے ہم سمجھتے 7 سال تک 12 خون معاف نہیں. 2 2.5 سال 3 سال جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو تو اس کی زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آنا چاہیے. اس کو آپ مکتب میں بھیجو, مسجد کا مکتب چل رہا وہاں بھیجو, بستی کا مکتب چل رہا وہاں بھیجو. اسکول جائے وہ 9 بجے 10 بجے, لیکن فجر بعد عصر بعد اس مکتب میں بھیجو, اس لیے کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے, یہ وہ بنیاد ہے جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی عمارت ٹھہر سکتی. اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو دنیا کے 4 پیسے کس کام کے اس بچے کی زندگی میں جس کی زندگی سے دین نکل گیا. میرے دوستو, میں زیادہ زور صرف اس بات پہ اس لیے دیتا ہوں, مسجد میں بھی بار بار بولتا ہوں. بہت سے لوگ بولتے کیا عمل صاحب انہوں بیٹھے کی اٹھے کی یہی بولنے کو جا رہے ہیں. ہاں مسئلہ ہی چاہیے اچھا, گھر کا رونا ہی چاہیے اچھا. آج بچے کی تعلیم کی فکر میں ہم بچے کو ایمان سے دور کر دے رہے, اپنی اولاد کو کفر کے راستے پہ ڈھکیل دے رہے. اس تعلیم کے نام پر ہم اپنی بچیوں کو کھو دے رہے. تعلیم کے نام پر اللہ ملیہ کے ساتھ انہیں چلے جا رہی. روزانہ اسکول کو جاتے وقت بائے بائے مما, بائے پپا, وہ بولتے ایک دن بائے چھو جا رہی انہیں, دوسرے دن فوٹو آ رہی, وہ فلاں آئی پوئندی. اب بابا رو لیتے ہوئے مول صاحب کرنے آئے, مول صاحب دعا کرو. مول صاحب ہاں کیا ہوا جی چاند پاشا؟ ابھی اچھے تھے نا, بڑھ کے جھاڑ کے نیچے تم ٹھہرے تھے, ہنس لیتے, بول لیتے, اچھے تھے نا جی. ابھی کیا ہوا تھا؟ نہیں صاحب دعا کرو, مولانا خطیب صاحب دعا کرو. ارے ہوا کیا؟ پٹی ہاتھ سے نکل گئی. ہاں پٹی آج ہاتھ سے نکلی, جب انہیں 3 سال کی تھی تو تم اس کو نکالے ہاتھ سے, جب تمہاری گود میں تھی, جب اس کی تربیت تم دین کی دے سکتے, تم اس کو نکالے تھے. لذا کے کتے اور بلی کے ماحول میں, عیسائیوں کے ماحول میں, شرک والوں کے ماحول میں تم دیے تھے. تم ان کو بوائے فرینڈ بنانے کے موقع دیے, تم اس کلچر میں چھوڑے بچی کو, اس کے دین کی فکر بچپن میں نہیں کیے, تو آج انہیں بائٹ بولیں گے, انہیں ہائے نہیں بولیں گے. میرے دوستو, یہ ماں باپ کی بدنصیبی ہے کہ اولاد کے دین سے زیادہ اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں. اور جب ماں باپ کی زندگی, خاص طور پر ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود. جب ماں کی زندگیوں میں دین ہوتا تھا, مائیں دیندار ہوتی تھی, ایمان والی ہوتی تھی, تو ان کی گود میں پلنے والے بچے کیسے ہوتے تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں مسلمان, ان کی شخصیت, ان کا مرتبہ, ان کی ولایت. ایک مرتبہ وہ دور دراز کے سفر پہ گئے, واپس آئے, وہ خوش ہیں, وہ چہرہ کھلا ہوا ہے, بہت خوش ہیں. ماں نے پوچھا, بوڑھی ماں نے, کہ بیٹا بہت خوش دکھ رہے ہیں, آج
آج کیا بات ہے؟ بولے اماں کیا بتاؤں، آج میرے ہاتھ پر اس سفر میں اتنے لاکھ لوگ کلمہ پڑھے، اتنے لاکھ لوگ توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ گئے، آج تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ فرمایا معین الدین زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں تیرا کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ جب تو میری گود میں تھا، جب بھوک لگتی تھی تو تجھے دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، کبھی تجھے میں نے بے وضو دودھ نہیں پلایا، اللہ نے اس باوضو دودھ کی لاج رکھے آج تجھے اس قابل بنایا۔ دوستو اولادیں جب بنتی ہیں جب ماؤں کی گود دینی ہوتی ہے، جب میری بہنوں کی گود میں، میری بہنوں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اس گود میں پلنے والی اولاد بیٹا یا بیٹی ہو وہ مومن بن کے نکلتی ہیں۔ اور آج میری ماؤں کا حال کیا ہے، بیٹے کو سلا رہی، اگر گو لوری دے رہی، ٹی وی آن کرے تک اس کو لورش نہیں دیتے وہ لوگ، نہیں ٹی وی ہونا، میرے ٹی وی کھولنے کو ساس بھی کبھی بہت ہی کہتے ہیں، میڈم دیکھ رہے ہیں، ہوم منسٹر ہے انہوں، اور فارن منسٹر پوٹے کو سنبھال رہے ہیں، دودھ کی شیشی لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں، رے مجیب جاؤ ٹماٹر لے کے آؤ بادو سے، جی میڈم۔ میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا ہوا تھا، یہاں نہیں دوسرے ملک میں، تو گھر میں تھا میں، ہمارے ایک دوست کرائے پہ تھے، وہ دوست بھی یہیں بیٹھے ہوئے اتفاق سے، جدہ میں تھے ہم، تو ایک صاحب کے گھر پہ انہوں رہتے تھے، وہ دوست ہمارے جو آج یہاں ہیں آپ کے سامنے، تو ہم لوگ ملنا جلنا رہتا تھا۔ وہ میں صرف یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری مائیں اور بچوں کے پیرنٹس اور والد یہ سمجھیں کہ دین اور دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ایک زمانے میں ہماری عورتیں، ہماری بیویاں شوہروں کے نام لینے کو ڈرتی تھی، بے ادبی ہوتی، ان کا نام لوں میں نکو۔ تو ہم بھی وہاں جدہ میں ایک تھے ایک صاحب کے گھر پہ، ان کا نام مجیب تھا، مجیب بھائی، تو ہم کو نہیں معلوم، ہم لوگ باہر کے روم میں رہتے تھے، اندر وہ لوگ رہتے تھے فیملی والے۔ تو ایک دن میں بیٹھا تھا، بچے کچھ پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو وہ صاحب مجیب بھائی بول کے وہ بیچارے گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے، انہوں دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اندر سے میڈم خونخوار شیرنی کیسا رہتی ویسا ہوم منسٹر، مجیب جی 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 میڈم کدھر، نہیں اب بھی آ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے چلو گھر میں، جی اچھی بات ہے، دروازہ بند کر کے آ گئے۔ مجیب کیا کیسا نام لے رہے ہیں، ہمت دیکھو، یہ ہے وہ تعلیم کا نتیجہ جس میں ہم ڈالے دین کی تعلیم اور تربیت سے پہلے، دینی ماحول اور دینی تربیت نہیں کر کے جہاں ڈالے ہیں تعلیم کے نام پر، اس تعلیم کا یہ نتیجہ ہے۔ ورنہ ایک دور تھا ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ عورتیں بیویاں کبھی اپنے شوہر کا نام زبان پہ نہیں لاتے تھے۔ ایک صاحبہ کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، رحمت اللہ، تو اب انہوں کبھی نام نہیں لیتے تھے، مگر نماز پڑھ رہی، اب نماز ختم کرتے وقت کیا بولنا ہے، السلام علیکم رحمت اللہ، نام آ رہا فارن منسٹر کا، ان کا ایک بیٹا تھا اسلم بول کے، تو وہ بیچارے اتنا ادب شوہروں کا تھا کہ نماز پڑھ رہے تو جب دعا ہوا پڑھ لیا، سلام پھیرنے کا رہا تو السلام علیکم اسلم کے ابو، السلام علیکم اسلم کے ابو بول رہے ہیں۔ یہ مزاج تھا عورتوں کا کب؟ جب ان کی ماؤں کی گود میں دین ملا تھا، ان کی تربیت اسلامی ہوئی تھی۔ آج کی مائیں اپنی گود میں اولاد کو لٹا کر گانے گاتی ہیں لوری کے نام پر، ٹی ویوں میں ناچ دیکھتی ہیں، تو پھر وہ بچہ شاہ رخ اور سلمان کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزارتا ہے۔ اور جب ماؤں کی زندگی میں دین تھا تو گود میں نہیں، کوکھ میں پلنے والے بچے بھی حافظ قرآن بن جاتے تھے، 15 پاروں کے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 2-2.5 سال کی عمر کے ہوئے، چھوٹے، روٹی کھانے کے قابل ہوئے، تو ان کی والدہ محترمہ لے کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور لے کے بولی، حضرت میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، 2.5-3 سال ہو گئے، اس کی بسم اللہ کرا دو، آپ اس کو اللہ کا نام سکھا دو، آپ اس قابل ہو گیا میرا بچہ۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص معتقد اور خلیفہ حضرت خواجہ حمید الدین کاکوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ نور حمید الدین ذرا ان کو آپ بسم اللہ پڑھا دو، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، بچے کے حق میں۔ وہ بولے جی حضرت بالکل۔ وہ بچے کو لے کے بیٹھے، انہوں پارا کھول لے کے، کون سا پارا، نورانی قاعدہ کون سا کی، پارا کھول لے کے بیٹھے۔ پارا کھولنے کے بعد بولے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا بول کے مول صاحب بہت بڑے ولی، انہوں بھی استاد بھی، تو اتنا بول کے رکے۔ بچہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا، انہوں شروع کرنے سے پہلے انہیں بسم اللہ بھی پڑھ لے رہا، پھر انہوں کچھ بولنے سے پہلے انہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب انہوں پریشان آئے پڑھاؤ بالکل لائے نہیں، ہمارے کو پڑھاؤ بالکل، بچے کو بٹھائے پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کیا ہے، میں ابھی اعوذ باللہ بولا، انہیں بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر ولضالین آمین بول کے پھر بسم اللہ، سورہ بقرہ بھی شروع۔ اب انہوں پریشان ہو گئے، دیکھتے دیکھتے وہ بچہ رک رہا بھی نہیں، اسپیڈ بریکر بھی نہیں آ رہا، کہیں بھی بریک نہیں پہنا، یہ ٹاپ گیئر میں گاڑی جاری سو جاری، وہ بچہ رک رہا نہیں، سورہ بقرہ ختم کر دیا۔ اب انہوں پریشان ہو کے حضرت کے پاس گئے، حضرت کیا ہے آپ میرا امتحان لینے کو بھیجے بچے کو؟ نہیں، جاؤ دیکھو انہوں کتنے قابل ہے بول کے۔ فرمایا پوچھا کیا ہوا بھائی؟ بولے حضرت آپ بسم اللہ کراؤ۔ بولے میں بسم اللہ شروع نہیں کرا، انہیں شروع کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ بولو میں خالی، اس کے بعد سے جو گاڑی چل رہی حضرت تو رک رش نہیں بچہ۔ انہوں نے بولے یہ کیا بات ہے بھائی؟ بلا ان کی والدہ کو، تو یہ بچے کو انہوں رکا رکا کے بیٹا تھک جائیں گا نہ کوئی تا، رک رک کیا تو بھی ہے یہ، اور بسم اللہ کراؤ۔ بولے انہیں قرآن شروع کر دیا۔ وہ بچے کو رکا رکا کے ٹھہرا ٹھہرا کے پانی پلا پلا کے سنے تو وہ بچہ قرآن کے 15 پارے منہ زبانی سنا دیا۔ کیا عمر؟ 3.5 سال کی عمر۔ پریشان دونوں، حضرت خواجہ حمید الدین کاکوری رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، دونوں پریشان۔ ہے کیا یہ؟ اماں ہم دونوں کا ایگزام لینے کو بھیجے کیا بچے کو؟ کیا تو بھی ہے ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ بلائے گئے اماں کو، اماں سے پوچھے کیا تو بھی ہے مسئلہ یہ؟ بولے کیا ہوا حضرت؟ میں بچے کو آج تک کیا پڑھائے گھر میں؟ بولے کچھ بھی نہیں پڑھائی، بچہ ابھی تک دودھ پی رہا تھا، اب انہیں روٹی کھانے کے قابل ہوا تو میری خواہش تھی سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلنا، کلمہ نکلنا، بسم اللہ اس کی ہونا، یہ خواہش میں لائی۔ کیا ہوا حضرت؟ بہت تعجب سے پوچھ رہے ہیں۔ بولے کیا ہے ماں، یہ بچے کو خالی چھو لگائے، خالی اعوذ باللہ بولے، انہوں جا کے اسٹاپ کرے 15واں پارہ ختم کر کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ ماں، میری مائیں سنیں وہ ماں کیسی ماں تھی۔ فرمایا کہ حضرت آج میرے کو سمجھ میں آیا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو 5ویں مہینے سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 9ویں مہینے میں میرے بچے کی ولادت تک میں قرآن کے 15 پارے دیکھ کر پڑھی تھی۔ اللہ نے وہ 15 پارے میرے پیٹ میں بچے کے سینے میں اتار دیے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، جب زندگیوں میں دین تھا تو ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ بن کے نکلتا تھا، اور آج ماؤں کی زندگیوں سے، باپ کی زندگی سے دین نکل گیا تو دنیا کے پیٹ میں 70 سال تک رہنے کے بعد آج سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں پڑھ کے دے رہا۔ مجمع میں سے اٹھاؤ، کس کو اٹھاؤں؟ اگر پوچھوں کہ صاحب ان کو فلاں سورہ یاد ہے کیا؟ قل واللہ کا اذا جاء نصر اللہ، حامل صاحب کچا پکا یاد ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میری مائیں ساس بہو کے سیریل کی سٹوری میری بہن کو یاد ہے، اللہ کی قسم اگر یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں۔ تو یہ ماؤں کی زندگیوں سے اور باپ کی زندگی سے دین نکلا، اس لیے آج اولاد بے دین اور نافرمان بن کے راتوں کو کبھی نکلس روڈ پہ، کبھی پبوں میں، کبھی کلبوں میں، کبھی رات کی شام کے اندھیرے میں قبرستانوں میں بیٹھ کر جوے بازی، کبھی کچھ کہیں چبوتروں پہ بیٹھ کے شراب کے باٹل۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں تھا تو اولاد بے دین نکل گئی، اور آج وہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اس لیے کہ تم نے اس کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا۔ اگر اللہ سے جوڑتے تو آج یہ تمہاری فرما بردار بنتی تھی اور آگ سے بچنے والی بنتی تھی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ،
اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ میری مائیں، جب تیرے دین زندگی میں دین تھا تو تیری گود میں پلنے والے عبد القادر جیلانی بنتے تھے، تیری گود میں پلنے والے معین الدین چشتی بنتے تھے، اور جب تو بے دین ہو گئی تو تیری گود میں پلنے والے سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان بن کے نکل رہے ہیں۔ یہ قصور ماں باپ کا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے قو انفسکم، پہلے تم بچو، پہلے دین پر چلو، اسلام کے اعمال پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ تم چلو گے تو اولاد نقل کرے گی، تم نہیں چلو گے اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور پھر دین کی فکر کرنا ہے تو خرچ بھی کرنا ہے، اسی لیے میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں، آپ مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا جو بیٹھے ہوئے ہو، اے لوگوں تمہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کس لیے؟ اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ لاکھوں روپے تم بیہودہ حرکتوں میں خرچ کرتے ہو، حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو، قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اپنی اولاد نہیں، بچے سب کے برابر ہیں، بچوں کے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے تم خرچ کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک تم رہو زندہ، تم اپنے اور اپنی بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت تم کرو۔ اس کے لیے تم جتنا خرچ کر سکتے ہو، اللہ نے جو دیا وہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، قرآن کہتا ہے، قرآن کو معلوم تھا، قرآن نازل ہوتے وقت اللہ کو معلوم تھا 1500 سال کے بعد رسالے میں اتنے بھی لوگ ایسے بھی ہوں گے، کیا عمل صاحب کھا پی کو نہیں بچ رہا، کیا مدرسے مسجد کو دینا کہتے، یہ بولنے والے بھی ملیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ عالم الغیب ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں مدرسے مسجد کے نام پہ گئے تو 10 میں سے 8 تو معاف کریے مل صاحب، اور بعض لوگ تو کیا ہے صاحب دھندا بنا لیے کیا، جب دیکھو جب بکان لے کو بیگان لے کو نکل جا رہے ہیں، کیا تو بھی ہے کاروبار صحیح کرنے دیتے نہیں کرنے دیتے۔ ہائے 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 ہائے، بیٹا آ کے ابو وہ 10,000 روپے کہتے ہو نا، بولے تو اماں میرا بیٹا بولا بول کو جان قربان۔ اور دین کے نام پر ہماری سوچ دیکھو، دین کے نام پر جب خرچ کرنے کی باری آئی تو جیب میں سے چلر پیسے ڈھونڈتا انہیں 8 آنے روپے کا سکہ ہے کیا، بلکہ پوٹے پوٹیوں کو دینے کے واسطے ہے 10 روپے مانگتے، جی شرم نہیں آ رہی 100 روپے لینا تم۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں دعوت دی جاتی ہے اس بات کی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری دولت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ جو کنجوسی کرتا ہے دین کے نام پر خرچ کرنے میں، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا، انہیں اپنے نقصان کر لے رہا، انہیں آخرت تباہ کر لے رہا۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، فقیر محتاج تم ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کان کھول کر سنو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے، پیٹ دکھائے، منہ موڑے، روگردانی کرے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، جاؤ، اللہ تم سے اپنے دین کی حفاظت کی خدمت بھی نہیں لیں گا، اللہ تم کو محروم کر دیں گا دین پر چلنے سے، جو دین کی خدمت کرنے سے۔ فرمایا اگر تم پھر گئے روگردانی کرے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کر کے اپنی دین کی حفاظت کا کام لے لے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ جو کھڑے ہوں گے جن کو اللہ کھڑا کرے گا وہ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں گے۔
لہذا اپنی بستیوں میں اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بستی میں مکتب کی فکر کریں، اور اسکولی تعلیم کا مسئلہ ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ بستی میں اسکول اسلامی تعلیم اور تربیت کے ساتھ شروع ہو، کچھ لوگ مل کر شروع کریں، بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو بھی تربیت دینی ہو، اس لیے کہ اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، اخلاق نہیں دیے جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میری مائیں بھی سنیں، میرے بزرگوں بھی سنو، کہ تربیت مکتب میں مدرسوں میں ملتی ہے اور تعلیم معلومات اسکولوں میں ملتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک دیہات میں 3 عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ کنواں گاؤں سے ذرا باہر تھا، بستی میں پہلے ہوتا تھا، کھیتوں میں، بس گاؤں میں دیہاتوں میں۔ تو 3 عورتیں پانی کے برتن گھڑے بکیٹاں ڈبے لے کے وہ کنویں کو پانی بھرنے جاتے تھے، 1-2 کلومیٹر دور ہوتا تھا۔ تو 3 عورتیں باتیں کر لیتے برتن لے کو جا رہی، واپسی میں گھڑے بھر لے کو سروں پہ چٹے پہ رکھ لیے، ہاتھوں میں بکیٹاں ڈبے لے کے وہ تینوں آ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک نوجوان بچہ ہٹا کٹا بیل کے ناتھ جا رہا، اپ ٹو ڈیٹ کلین شو جا رہا، ان کی طرف دیکھا، چلے گا۔ تو ایک بولی اس میں سے، اے زبیدہ خالہ سنیں، معلوم آپ کو وہ گیا نہیں، وہ ماٹھی ملا، وہ میرا بچہ ہے جی، وہ میرا، وہ کالج میں پڑھتا انہیں مشنری کے، وہ کالج میں پڑھتا، کیا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے جی اس کا، نہیں کیا انگلش بولتا، میتھمیٹکس کا تو کیڑا ہے انہیں، کمپیوٹر ایسا فلاں ڈھکا، کیا قابلیت ہے، لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے۔ چلے گئے انہیں دور سے بتا کے، مضبوط بول رہا ہے، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دور کے بعد اور ایک نوجوان ملا، بھائی بھیڑا، انہیں بھی جا رہا، جاتے جاتے دیکھا دور میں 3 عورتیں جا رہی، تو ان میں سے ایک کن کو انہیں بولا، انہیں بھی چلا۔ تو دوسری والی بولی، اے بہن معلوم ہو جانا نہیں پوٹا، وہ میرا بچہ ہے جی، وہ عیسائیوں کا وہ لٹل فلاور اسکول ہے نہیں، گرامر، وہاں پڑھتا جی انگلش میڈیم میں، آپ بات تو کرو، کیا انگلش بولتا جی، بستی میں لوگ کیا چومتے اس کی پیشانی کو، کیا انگلش کیا عزت ہے اسکول میں اس کی، بستی میں ہاں انہوں تعریفاں کر رہے ہیں، انہیں بھی ٹھینگا بگا کو چلے گیا۔ تھوڑی دور کے بعد اور ایک بچہ نوجوان 12-15 سال کا، کرتا پیجامہ ٹوپی لگا لے کے انہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اب دیکھا تو اماں دن آ رہے، بھاگ لے کے آیا، آتے تینوں کو سلام کرا، اور وہ جو عورت ابھی تک خالی تھی اس کے سر پہ سے گھڑا جھٹ لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، ہاتھ کا ڈبہ بکیٹ اپنے ہاتھ میں لے کے بولا، امی جان میرے ساتھ چلو بولا۔ تو یہ تیسری بولی آپا سنیں، معلوم یہ میرا بیٹا ہے، فلاں مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کر رہا، بولے یہ ہے فرق اسکول اور مدرسوں کا، وہاں معلومات تمہیں ملے گی، تمہاری دنیا بنے گی، 4 پیسے تو آئیں گے، اللہ کی قسم دین اور اخلاق اور کردار نہیں آئے گا، فرما برداری نہیں آئے گی۔ آج ان اسکولوں میں یہ مشن بنایا جا رہا، یہ ماحول بنایا جا رہا کہ بچے کو جہاں تک ہو سکے اپنے گھر اور ماں باپ سے دور رکھو، یہ ان کی فکر ہے، ان کا مشن ہے پیرنٹ سے بچوں کو دور رکھنے کا۔ اس لیے آج اسپیشل کلاسوں کے نام پر بچے کا پورا دن وہ لوگ اسکول میں گزروا دیتے ہیں۔ 8 بجے بچہ نکلا، گھر کو آ رہا شام میں 8 بجے، اب انہیں اماں بابا کی سنتا، انہیں نماز کو جاتا، روزہ رکھتا، انہیں کیا کریں گا؟ اسپیشل کلاس، 4 بجے اسکول چھوٹ رہا، 4 سے 7 تک اسپیشل کلاس بول کے اس کو وہیں، کیوں؟ یہ کیوں؟ سمجھو ان کی ایک فکر، ایک سازش ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کو ماں باپ سے بہت کم ملنے دو، اس لیے کہ اگر ماں باپ کی زندگیوں میں دین ہوگا، بچہ ان کی صحبت میں زیادہ رہے گا تو دیندار بنے گا۔ لہذا بے دین رکھنے کے لیے اس کو اسکول میں اسپیشل کلاس، کمپیوٹر کلاس، وہ فلاں کلاس، وہ ٹیوشن، وہ یہ بول کے اس کا دن پورا یہیں، اس کو اتنا تھکا کے گھر کو بھیجو کہ جا کو انہیں الٹا سیدھا کھا کو سو جانا، اور صبح اٹھا تو پھر فریش ہونا، ڈریس پہننا، پھر جانا ہے۔ یہ سازش ہے، سمجھو آپ
بے دین بنانے کی، آپ کے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو خریدنے کی یہ ایک سازش ہے۔ اس کو آپ سمجھو، اس کو ختم کرو اور اپنی اولاد کے لیے اسکول کی تعلیم سے پہلے ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، اس لیے کہ دین آئے گا تو دنیا اس کے پیچھے آئے گی، اور اگر دنیا کی فکر ہوگی تو دین پیچھے رہ جائے گا اور تم آگے نکل کے دین سے نکل جائیں گے۔ لہذا اسکول بھی رہا اگر تو اسکول میں دینی ماحول دیکھنا، اگر آپ نہیں کھولے کسی اور اسکول میں جا رہے ہیں تو دینی ماحول، اور دین کے نام پہ بھی بہت سے اسکول ایسے کھلے جو آپ کے بچوں کے مزاج کو دین کے نام پہ خراب کر دے رہے ہیں، اس کو بھی سمجھو کہ صاحب یہ ایک اچھا رستہ ہے، اپن اسکول کی تعلیم کے نام پہ بلا لے کے اپنا مسلک اپنا مذہب بچے کے ذہن میں ڈال دیں گے، وہ بچہ یوں پڑھنے والا یوں شروع کر دینا، جا کو یوں 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 ہوا کر لیتے رہنا مسجد میں جا کو۔ اس طرح کے بھی ہیں جو دین کے نام پر بچوں کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں، ان سے بھی بچو رسالے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آج بول کے جا رہا ہوں آپ کو، اسکول بھی ہو تو صحیح دینی ماحول اور تربیت کا ہو۔ آپ ان آیتوں کے مفہوم کو سنیں، اللہ کرے آپ کی اور میرے سمجھ میں آئے، اور ہم اپنے بچوں کی دنیاوی فیوچر سے زیادہ ان کے آخرت کے فیوچر کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، میں آپ کو بتاؤں یہ بھینسا ہے، یہاں پر عادل آباد ڈسٹرکٹ کا ایک، اب وہ بھی شاید ضلع بن گیا، تعلقہ بھینسا ہے۔ بھینسا میں ایک کلیکٹر ہے، کلیکٹر آئی پی ایس آئی اے ایس پڑھے ہوئے ہیں، انہوں کلیکٹر ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے، مشرف نام ہے ان کا، وہ ہمارے ایک دوست کے خلیرے بھائی ہے انہوں، تو بھینسا کے انہوں کلیکٹر ہے، اتنی بڑی داڑھی۔ میں بولا ہاں وہ کلیکٹر ہے آپ، داڑھی، نورانی چہرہ؟ تو بولے پڑھا لکھا سب کرا، مگر اس نیت سے پڑھا کہ نوکری ملی تو ملی، نہیں تو ایسی کی تیسی نبی کی سنت کو چہرے سے کبھی نہیں کاٹوں گا، نوکری کو جوتوں کی نوک پہ رکھوں گا اگر نبی کی سنت پر بات آ گئی۔ میرے کو کوئی خواہش نہیں ہے نوکری اور سرکاری اور کلیکٹر اور ڈی ایم بننے کی، کچھ نہیں، میرے نبی کی سنت میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کے لیے ہر قربانی، یہ 2-4 لاکھ کی نوکریوں کی ایسی کی تیسی چھوڑ دوں گا، مگر نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں، کیوں؟ ماں باپ ان کو تربیت ویسی دیے تھے، بچپن میں دین کی تعلیم ویسی دیے تھے کہ بچہ کلیکٹر بھی بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تو بھی اپنے نورانی چہرے کو انہیں محفوظ رکھا، نبی کی سنت کی حفاظت کیا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ میرے کو بولنا پڑ رہا کہ ہمارے یہ بچے ہیں، میں برا نہیں ماننا بیٹا، یہ بچے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی داڑیاں اکثر کی کٹی ہوئی ہیں، میرے کو تکلیف بھی دیکھ کے میں امید کرتا ہوں ان بچوں سے کہ یہ دنیا فانی ہے بیٹا، اللہ آپ کو بہت دیں گا، بہت نوازیں گا دنیا میں، آپ یہ نیت کرو کہ ہم جیتے جی نبی کی سنت کا جنازہ نہیں نکالیں گے، بلکہ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔